السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان رد تشکیل پر بات کریں گے۔ یہ یاق دریدہ کا پیش کردہ نظریہ ہے اور جانیں گے کہ یہ کس تحریک کے پس سے مخالف یہ نظریہ وہ منظر عام پر آیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رد تشکیل ہے کیا چیز۔ تو رد کے معنی پہلے سے طے شدہ جو نظریات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور تشکیل کے معنی ہیں ایک نئے نظریے کو سامنے لانا۔ یوں رد تشکیل سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے پہلے سے جو طے شدہ معنی ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے معنی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عمل رد تشکیل کہلاتا ہے۔ رد تشکیل کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہے دراصل یاق دریدہ ہے۔ یاق دریدہ ساختیات اور پس ساختیات کا وہ محرک ہے۔ پس ساختیات دراصل ساختیات سے انحراف کا دوسرا نام ہے، اور پہلی مرتبہ جو انحراف کیا تھا دراصل وہ یاق دریدہ نے کیا تھا۔ یاق دریدہ نے معنی پس معنی، معنی در معنی کے جو تصورات تھے انہیں الٹ کر معنی رد معنی میں بدل دیا۔ 1971 میں دریدہ نے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے رد تشکیل کو متعارف کرایا، یعنی ڈیکنسٹرکشن کا جو نظریہ متعارف کرایا۔ دریدہ کا رد تشکیل کا نظریہ خاصا ہمیں الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک پیچیدہ ایک قسم کا نظریہ ہے۔ یاق دریدہ سویسر کی جو ساختیات ہے اس کو اپنے پیپر میں چیلنج کرتا ہے، اور جو اس کی اہم کتاب تھی 1967 میں منظر عام پر آئی، جرمنٹالوجی میں ڈیکنسٹرکشن تھیوری کو اس نے واضح کیا۔ جس طرح دریدہ کا نظریہ ساختیات کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے، اسی طرح جدیدیت کے اصولوں کو بھی یہ نفی کرتا ہے، یہ سائنسی اصولوں کو بھی رد کرتا ہے، اس لیے اس پر تنقید بھی ہوئی۔ اب دریدہ رد تشکیل کو بت شکنی کا نظریہ بھی ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں۔ دریدہ کا جو نظریہ ہے، اسلام سے پہلے جس طرح بت شکنی تھی، بتوں کو توڑ کر اسلامی نظام قائم کیا گیا، اسی طرح پہلے سے موجود معنی کو ختم کر کے نئی معنی کو فروغ دیا گیا۔ دریدہ نے بھی لفظوں کے پہلے طے شدہ جو معنی تھے ان کو ختم کر کے وہ نئے معنی کو فروغ دیا، تو اس لیے یہ بت شکنی کا نظریہ کہلایا۔ اب دریدہ کہتا ہے کہ ہر لفظ اپنے معنی رکھتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے کلمہ اور محمل کی مثال کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے روٹی ووٹی۔ اردو گرامر میں ووٹی بے معنی ہے، یعنی محمل ہے۔ اگر اسی لفظ ووٹی کو پنجابی میں دیکھا جائے تو اس کے معنی دلہن کے ہیں۔ اس لیے یاق دریدہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کے معنی ہوتے ہیں، کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا۔ یوں دریدہ نے لفظوں کے حوالے سے ان کے جو پہلے طے شدہ معنی تھے ان کو ختم کر کے نئے معنی کو فروغ دیا، اور یہ نظریہ رد تشکیل کہلایا۔ امید کبھی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔